اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أراد الله عبدا خيرا فقذف في قلبه حب الحسين وحب زیارت الحسین علیہ السلام. ماہ عزا، ماہ عبادت، ماہ انقلاب، ماہ بندگی خدا، ماہ قرب اللہ، ماہ محرم اور سفر، ماہ یتیمی سکینہ، ماہ اسیری زینب کبریٰ، ماہ غربت سید الساجدین زین العابدین. آپ سب کو تسلیت عرض کرنا چاہوں گی اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین اور مومنات جس بھی فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول قرار دیں انشاءاللہ، اور یہ سفر آخرت کے لیے زاد راہ ثابت ہو، دنیا میں ہمارے لیے بلاؤں کو ٹالنے کا وسیلہ، اور ہمارے مرحومین کی تاریخ قبور نورانی بننے کے لیے تعویذ ثابت ہو انشاءاللہ. ہم شہدائے کربلا کے رجز اور سلوگنز کی تشریح آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ وہ اصحاب سید الشہداء جو مسجود ملائکہ کربلا میں حرم سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے کچھ ہی سٹیپس کے ڈسٹنس پر موجود ہے، گنج شہیدہ. ہم انہی اصحاب کے رجز کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو شہادت سے پہلے، جو زین فرس سے زمین پر گرتے ہوئے، یا جب لشکر ان سے پوچھتے کہ آپ کون ہو، اپنا انٹروڈکشن کر لے، اپنا تعارف کرائے، تو جس طرح خوبصورت انداز میں ولولہ ایمانی کے ساتھ اور ایک خاص معنویت، روحانیت اور حیدری جذبے کے حامل ہوتے ہوئے ان اصحاب نے جو رجز پڑھی ہے، ہم اس میں سے چن کر ایک خاص جو کچھ رجز ہے اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. اس لیے کہ عزیزان من، قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں کہ دشمن جو ہے نا، چاہے وہ میدان کربلا ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ خیبر کا میدان ہو، چاہے وہ جمل اور صفین کا میدان ہو، چاہے وہ قاسطین ہو، چاہے وہ مارقین ہو، چاہے وہ دور حاضر میں کشمیر ہو، چاہے وہ وقت کی یزیدیت میڈیا کے صورت میں ہی کیوں نہ ہو، دشمن ہمیشہ کچھ چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے میں، اس سٹیپ کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائے. سو ایز اے حسینی آپ نے جو رول پلے کرنا ہے اس میں ان قرآنی پوائنٹس کی طرف متوجہ رہنا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ طبیب ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو. ان نکات کو ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ قرآن نشاندہی کر رہے ہیں کہ دشمن کے ڈائریکشن کو پہچاننا اور دشمن کے اہداف اور مقاصد کو جان کر اپنے آپ کو ان حربوں سے محفوظ رکھنا، یہ ایک ہنر ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. وَدُّوا عربی زبان میں جو پورے وجود کے ساتھ
ارمان رکھنے کو کہا جاتا ہے، آرزو کرنے کو، تمنا رکھنے کو کہا جاتا ہے کہ دشمن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، ان کا سب سے بڑا ارمان آج کے دور میں بھی ایون یہی ہے کہ آپ ان کی طرح کفر کے جانب گامزن ہو جاؤ۔ آج آپ سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیجئے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ اسلام کے نام سے اسلامی چینلز کو آپ دیکھ لیجئے، آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ایپس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پوری کوشش یہ ہوتے ہے، فوکس انہوں نے کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے حسینیوں کو، کس طریقے سے مولائیوں کو، کس طریقے سے ولایت کے راہ پر گامزن ہمارے ینگ جنریشن کو وہ جو ہے اس راہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور خدا قرآن میں یہ فرما رہے کہ تم لوگ غافل نہ رہنا اس پوائنٹ سے، کہیں ایسے نہ ہو کہ عزاداری ہی کے نام سے آپ کو فلسفہ عزاداری سے دور کرے، حسین ہی کے نام سے آپ کو مقصد حسینی سے آپ کو دور نہ کرے۔ کہتے ہیں نا کہ جہاں علی علی کہا کرتے ہو وہاں علی کا سنا بھی کرو، جہاں حسین کا نام ہم لیتے ہیں وہاں حسینی کام کر کے دنیا کو بتائے، جہاں علی کا ذکر ہم کرتے ہیں وہاں علی کی فکر کو اپنا کر ہم دنیا کو بتا دیں، جہاں حسین پر رو رو کر ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں وہاں انہی آنسوؤں سے ہوش میں آ کر دنیا کو بتائیں کہ بھائی یہ فرش عزا از یونیورسٹی، فرش عزا علم کا دریا ہے، فرش عزا تمام تر پرابلمز کو آپ عزت کے ساتھ اگر سولو کر سکتے ہو وہ فرش عزا ہے۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، سورہ مجادلہ آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 89 میں خدا فرما رہا ہے کہ کافر، ظالم، شاطر، جابر جو ہے ہمیشہ یہ آرزو کرتے ہیں کہ آپ جو ہے جو خدا نے آپ کو فیسلٹیز دی ہے اس سے آپ کو غافل کرے، اور جو ان کے ہاں فیسلٹیز ہے، جو ان کے ہاں مسائل ہے، جو ان کے ہاں وسائل ہے وہ آپ کی نظروں میں زیادہ آ جائے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دین سے غافل، اور اپنے دین میں جو سکون ہے، اپنے دین میں جو دوا ہے، اپنے دین میں جو ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم غلط چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 102 میں خدا فرما رہا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيَدْهِنُونَ، کہ وہ لوگ آرزو کرتے ہیں، وہ لوگ دوست رکھتے ہیں، ان کا ارمان ہے، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ جتنے ہو سکے آپ کو خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، مورلی آپ کو جو ہے سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نرمش بہت زیادہ دکھاتے ہیں، اور آپ کی تمام تر ضروریات کو سمجھتے ہوئے آپ ہی کے مسلک اور مذہب سے کوئی آپ کے لیے سپورٹ کرنے سے پہلے وہ خود پہل کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ انسانیت ہے تو ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح خدا آل عمران آیت نمبر 118 میں ارشاد فرما رہا ہے وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کہ ان کو یہ آرزو ہے ان کی اور تمنا اور خواہش ہے ان کی یہ کہ آپ اپنے عقائد سے، آپ اپنے مکتب کے فلسفوں اور حکمتوں سے، آپ اپنے مذہب کے اصول کو چھوڑ کر جو ہے جو چیز وہ لوگ چاہتے ہیں اس چیز کی طرف آپ کے اندر رغبت بڑھ جائے۔ سو امام علی علیہ السلام غرر الحکم میں فرماتے ہیں لا تستصغرن عدوا ان ضعفا، پہلے دشمن بہت حقیر ہی کیوں نہ ہو، خالی ہاتھ ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی دشمن کو پستر، کبھی بھی دشمن کو کمزور مت سمجھنا، کیونکہ دشمن کو کمزور سمجھنا یہ سب سے بڑی کمزوری اور ناکامی ہوتی ہے کہ آپ 10 قدم اپنے آپ کو آپ دینی حوالے سے، عقیدتی حوالے سے آپ پیچھے کر رہے ہو۔ سو کوشش کریں گے کہ ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ان سلوگنز، شعار اور نعروں کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر موجود میسیجز پر لبیک کہیں، اور ہم اپنے گھروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے آنے والے نسلوں کو حسینی بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو۔ آج میں جس خوبصورت رجز کی طرف اشارہ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے شبیہ مصطفیٰ
سکون قلب سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے جو مقتل میں جانے کے فوراً بعد آپ نے رجز پڑھی اور اس رجز میں پورے دشمن کو آپ نے ہلا کے رکھا اور اپنی طرف آپ نے متوجہ کرایا. اس رجز کے اندر موجود جو میسیجز اور کس خاص پوائنٹ کی طرف شہزادہ علی اکبر نے پیاس کی انتہا میں کہ روایت میں ہے آپ کی زبان خشک ہو چکی تھی, آپ کے ہونٹوں پر چھالیں پڑ گئی تھی, لیکن آپ نے یہ رجز سنا دی اور بہت ساروں کو سوچنے پر آپ نے مجبور کیا. آپ کو پتہ ہے شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے کہ مقتل مکرم میں ہے کہ جب آپ شہزادہ علی اکبر کی قبر پر حاضری دو تو 3 مرتبہ جس جانب آپ کو دفنا دیا گیا ہے وہاں پر 3 ٹائمز 3 دفعہ آپ جو ہے بوسہ دے. مقتل مکرم اور مقتل خوارزمی میں ہے. وہ وجہ شاید یہ اس لیے کہا جاتا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 3 دفعہ بوسہ دو آپ زری پہ, کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے 3 مرتبہ شبیہ پیمبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو جب آپ دفنانے لگے تب آپ نے بوسہ دیا تھا. کربلا خدا آپ سب کو نصیب ہو تو جا کر جس جانب قبر شہزادہ علی اکبر ہے اس کو 3 ٹائمز جو ہے آپ ضرور اسی نیت سے بوسہ دے دیجئے گا. ابو حمزہ سمالی بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں مقتل الحسین الخوارزمی جلد نمبر 2 میں کہ سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کربلا میں پہنچنے کے بعد, امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد حضرت علی اکبر کی زیارت کو پڑھنے کے حوالے سے. چلیے چلتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جو رجز سنائی تھی اس رجز میں موجود جو میسیجز ہے وہ کیا ہے آپ سن لیجئے گا کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا انا علی بن الحسین بن علی علیہ السلام نحن و بیت اللہ اولا بالنبی. ہمارے ہاں نوحوں میں بہت زیادہ اس کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کی میننگز اس کے اندر موجود میسیجز کی طرف ہم شاید متوجہ نہیں ہوتے ہیں. امالی شیخ صدوق میں صفحہ نمبر 162 اور کتاب الارشاد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106 میں یہ رجز بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح انٹروڈیوس کیا, اپنا تعارف اس طرح کیا, میں علی, انا علی بن الحسین ابن علی, میں علی ہوں حسین کا فرزند, نحن ہم, و بیت اللہ, واو عربی زبان میں قسم کے لیے, خدا کی قسم, خدا کے عظمت کی قسم, کعبہ کی قسم. دیکھیے رجز میں پڑھ رہے امام حضرت علی اکبر, نحن و بیت اللہ, ہم خانہ کعبہ کی قسم, اولا بالنبی, نبی کی جانشینی کے لیے ہم ترجیح رکھتے ہیں, ہم سے زیادہ بہتر برتر اور اولویت ترجیح کسی اور کو حاصل نہیں ہے. دیکھیے آپ سیاست میں آپ دیکھ لیجئے گا, آپ حکومت میں آپ دیکھ لیجئے گا, ایون آپ یونیورسٹیز میں جب میرٹ لسٹ بنا دی جاتی ہے یا جب کہیں آپ انٹرویو دینے جاتے ہو تو ٹاپ آف دا لسٹ بھی ہوتا ہے اور میرٹ لسٹ بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں کچھ ویٹنگ میں رکھا جاتا ہے. شہزادہ علی اکبر کبھی کبھار آپ نے بھی اپنے لائف میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کوئی اتنی گہری بات کر جاتے ہیں کہ اس چھوٹے سے ایک جملے پر آپ دائرۃ المعارف لکھ سکتے ہو, آپ بہت بڑی کتابیں بکس جو ہے اس جملے پر لکھ سکتے ہو. ان میں سے میں سمجھتی ہوں, میرا خیال ہے کہ علی اکبر کا یہ جملہ ہے. شہزادہ علی اکبر نے نحن و بیت اللہ اولا بالنبی, دیکھا جائے بظاہر یہ ایک جملہ ہے لیکن یہ اتنی گہری بات ہے, اس پہ جو ہے آپ عقائد کے بکس لکھ سکتے ہو, اس پہ آپ دائرۃ المعارف لکھ سکتے ہو اور اس پہ بہت بڑے میسیجز پر مشتمل بکس جو ہے آپ لکھ سکتے ہو. حضرت علی اکبر نے خانہ کعبہ کی قسم کھا لی اور اس کے بعد آپ نے جانشینی رسول خدا کی طرف اشارہ کیا اور جانشینی رسول خدا پر جو میرٹ ہے اس کے شرائط اور ان کی کوالٹیز کی طرف اشارہ کیا کہ ٹاپ آف دا لسٹ نہیں بلکہ ہم سے زیادہ کوئی اور سزاوار رسول کی جانشینی کے لیے اور کوئی نہیں ہے. اس طرح آپ نے اپنا انٹروڈیوس کیا.
ایک نظام ہے، میں نے کہا نا جیسے سیاست میں، حکومت میں، ایون یونیورسٹیز میں، کالجز میں سلیکشن کے لیے کہ اس بندے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے نظام اولویت پر. ایک تو جو ٹاپرز ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کس کا خاندان ہے، کس کی نسل ہے، کتنے فائنانشلی یہ لوگ اسٹرانگ ہے، بلکہ ایک معیار اور کوالٹی وہ لوگ رکھتے ہیں. اس معیار پر جو اتر آئے اسی کو جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ اور اسی کو ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے. جیسے خدا سورہ آل عمران آیت نمبر 68 میں فرما رہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، سب سے زیادہ سزاوار ابراہیم کی قربت، ابراہیم سے منسوب کرنے کے لیے، ابراہیمی کہلانے کے لیے، یا ابراہیم کے ہر قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے، ابراہیم کا بیٹا، ابراہیم کا چچا آزر، ابراہیم کا خاندان، ابراہیم کی فیملی نہیں، بلکہ فرمایا للذین اتبعوہ، وہ سزاوار ہے، اس کو سلیکٹ کر دیا جائے گا، اس کو ابراہیمی کہا جائے گا جو 100% معرفت کے ساتھ حضرت ابراہیم کا فالوور ہو، ابراہیم کی تبعیت کر لے، ابراہیم کی تقلید کرے اور ابراہیم کی سیرت کو اپنائے، ابراہیم کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دے، اس کو ہم ابراہیم کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کو خود سے دور کر دیا اور کہا کہ میرا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ معیار میں، جانشینی میں صرف اور صرف حسب اور نسب کے علاوہ ایک خدائی جو معیار ہوتا ہے. ہم غدیر خم کے میدان میں کیا کہتے ہیں کہ غدیر وہ دن ہے جس دن پروردگار عالم نے رسول خدا کے توسط سے حکومت کے رولز کو قیامت تلک کے لیے بتا دیا کہ حاکم وہ شخص بن سکتا ہے جس کے اندر یہ کوالٹی ہو، اور سوائے علی ابن ابی طالب کے جانشینی نبوت کے لیے اور کوئی شخص جو ہے یہ صلاحیت، یہ ایبلٹی مولا الموحدین امام المتقین علی کے علاوہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا. اور آپ نے جو صحاب، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، انفارمیشن میں، صحاب رسول خدا کے اس امامے کو کہا جاتا ہے. آپ نے اس امامے کو اتار دیا جو بلیک آج کل سادات پہنتے ہیں، اسی وجہ سے ہے کیونکہ رسول خدا کا جو صحاب تھا، جو امامہ تھا نبوت کا، وہ بلیک تھا. اس کو آپ نے اتار دیا اور میدان غدیر خم میں مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب کے سر پر سجا دیا اور آپ کی جانشینی کا اعلان کیا. یہاں آپ کا پوتا امام حسین کے لخت جگر شہزادہ علی اکبر شبیہ پیمبر اسی طرح وہ معیار اور وہ میرٹ بیان فرما رہے ہیں کہ نظام اولویت کو اگر تم دیکھ لو تو میرٹ کے حوالے سے، ٹاپ آف دا لسٹ کے حوالے سے، تمام تر قابلیت کے حوالے سے ہم سے زیادہ اولا، برتر، سزاوار کوئی اور رسول خدا کی جانشینی کے لیے نہیں ہے. اور اس کے لیے گواہ آپ نے کعبہ کو رکھا، گواہ آپ نے پروردگار عالم کی عظمت کو رکھا. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کتاب الاختصاص صفحہ نمبر 85 اور البرہان فی تفسیر القرآن، بہت پیاری تفسیر ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314 میں ہے سعد الخیر کے بارے میں. سعد الخیر اموی تھا، بنی امیہ کے خاندان سے تھا، سعد اس کا نام تھا. لیکن ایک دن آیا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں اور بہت زیادہ رویا، جسے ہمارے ہاں بھی ہے. بہت ساروں کو ہم جانتے ہیں کہ جن کے پیرنٹس کرسچن ہوتے ہیں، یا یہ کہ مذہب اہل بیت سے نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ کسی مولائی سے ملاقات کے بعد، کسی محب اہل بیت سے ملاقات کے بعد، ریئل بلیور اور مومنین سے ملنے کے بعد ان کو رونا آتا ہے کہ کاش میرے بھی پیرنٹس نے میری تربیت ایسی ہی بنیاد پر کی ہوتی تو آج میں حسرت کو لے کر اس طرح آنسو نہ بہاتا. انہی میں سے ایک سعد تھا کہ رویا امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آ کر، اور اس نے کہا کہ مولا کاش میں بنی امیہ میں سے نہیں ہوتا، وہ بنی امیہ جو ملعون ہے، جس پر زمین اور آسمان پر موجود ملک، جن و انس لعنت بیچتے ہیں. امام محمد باقر نے فرمایا نہیں، تم اموی نہیں ہو. دیکھیے حسب اور نسب صرف معیار نہیں ہے. آپ کینیڈا میں ہو، آپ یو کے میں ہو، آپ یو ایس میں ہو، آپ انڈیا، پاکستان، کربلا، آپ جہاں کہیں پر بھی ہو، میرٹ یہاں پر حسینی کے بننے کے لیے آپ کا تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معرفت،
من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. ٹھیک ہے، میرٹ اور معیار اور شرط جو ہے تقویٰ ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا تم بنی امیہ نہیں ہو، تم اہل بیت میں سے ہو. جس طرح سلمان کے لیے رسول خدا نے کہا، اسی طرح امام محمد باقر نے فرمایا تم اہل بیت میں سے ہو. فمن تبعنی فانہ منی. حضرت ابراہیم نے قرآن میں کہا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 میں کہ بھلے وہ بت پرست ہو لیکن وہ اپنی غلطی کو جاننے کے بعد اپنے اصلاح کرے اور میری تبعیت کرے. فانہ منی، وہ مجھ سے. میری دعا ہے کہ آج شہزادہ علی اکبر کے اس خوبصورت رجز میں کہ جس میں حسینی میرٹ، حسینی معیار اور حسینی کوالٹی آپ بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے. خدا مجھے اور آپ کو ایمان حسینی، تقوی حسینی اور سادگی حسینی، حسینی صبر عطا فرما دے. جن جن گھروں میں بیمار ہے بحق بیمار کربلا، ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے. کیونکہ رجز آج ہم نے سنا دی ہے شہزادہ علی اکبر کی، تو پروردگار علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، سینے اکبر کے زخموں کا واسطہ، خدایا ہمارے جوانوں کے سینوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ان کے وجود کو معرفت علی اکبر سے نورانی فرما دے. ہمارے جوانوں کا نصیب واہ فرما دے، ہمارے بچیوں کا نصیب آباد فرما دے، ہمارے جوان بیٹوں اور بھائیوں کی عاقبت بخیر فرما دے. جو جوان بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما دے. پروردگارہ جوان بچوں کو والدین کے بڑھاپے کے لیے سہارا بنا دے. خدایا ہمارے بھائیوں کو غیرت، ہمارے بیٹوں کو غیرت، ہمارے مردوں کو حسینی، حسنی، عباسی غیرت عطا فرما دے. خدایا ہمارے بچوں کو علی اکبر سے دور نہ فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.